لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے شہر کے دوسرے کنارے سے. قال یا موسیٰ، کہ تیرے بارے میں سرداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا. فخرج انی لکا من الناصحین، نکل یہاں سے. انی لکا، بے شک میں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہ ہوں. الحمدللہ اس پہ ہماری پچھلی قسط میں کچھ بات ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب اگلے دن نکلے تھے دوبارہ گشت پر، پہلے دن ان سے ایک ایسا قتل ہوا جو کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ خطا تھی. ایک ایسا قتل کہ انہوں نے صرف روکنے کے لیے اس قبطی کو ایک تھپڑ یا گونسا رسید کیا، لیکن آپ اتنے قوت والے تھے کہ وہ نہ سہ پایا اور فوت ہو گیا. اگلے دن آپ ڈرتے ہوئے نکلے گئے، حالات کیا ہیں شہر کے. تو وہ شخص پھر لڑ رہا تھا جو بنی اسرائیل تھا، جس کی وجہ سے آپ نے قبطی کو مکہ مارا تھا. تو آپ نے جب دیکھا کہ آج پھر لڑ رہا ہے تو آپ نے کہا تو یقیناً کھلا گمراہ ہے، اور پھر بڑھے تاکہ ان کو چھڑوائے. لیکن اس نے سمجھا کہ شاید آج مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. تو اس شخص نے یعنی بنی اسرائیلی نے وہ راز اگل دیا کہ موسیٰ، کیا تو مجھے اس طرح قتل کرے گا جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا. خبر دربار میں پھیل گئی، فیصلہ ہو گیا دربار میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے گی. دربار میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا. جیسے یہ فیصلہ ہوا وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ موسیٰ، تیرے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، تو نکل جا مصر سے باہر، یہی تیرے لیے بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی بات. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب وہ مصر میں نہیں رہیں گے. اگلی آیت سورہ قصص کی ہے، آیت نمبر 21. فخرج منہا، پس وہ نکلا وہاں سے یعنی مصر سے. خائفین یا ترقب، ڈرتا ہوا، ٹور لگاتا ہوا، یعنی بڑے کانشیسلی موسیٰ علیہ السلام، تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے اور آپ پکڑے بھی نہ جائیں. کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے لیے اعلان ہو چکا کہ گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. دعائیں مانگ رہے تھے راستے میں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے نجات دے ظالم قوم سے. ظالم قوم سے مراد فرعون اور آل فرعون. اللہ مجھے بچا لے. ولما توجہ تلقا مدینہ، پھر جب انہوں نے اپنا رخ کیا مدین کی طرف. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہا کہ امید ہے، عسیٰ ربی، مجھے میرے رب سے امید ہے، ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا. مدین. اللہ اکبر. اگر آپ صحرائے سینا اس پورے نقشے پر غور کریں گے تو مدین ایک طرف ہے، مصر دوسری طرف. پورا صحرائے سینا عبور کر کر مدین پہنچا جا سکتا تھا. صحرا میں گم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اتنی اجلت میں نکلے تھے کہ انتظام سفر کے نہیں تھے. جیسے بازار میں شخص نے کہا، آپ نے فوراً ارادہ کیا، کسی سے بات نہ کی اور فوراً نکل پڑے. جوتا جو پاؤں میں تھا وہی تھا، سفر کے کتنے قابل تھا. راستے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، زیادہ راہ کوئی نہیں. چل پڑے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا، نجات دے. کیونکہ پتہ تھا کہ یہ فرعون اور آل فرعون کتنے ظالم ہیں. اور اپنی توجہ، اپنا رخ کیا مدین کی طرف، کیونکہ مدین ہی ایک ایسا علاقہ تھا جس کی سلطنت فرعون کے حکومت سے باہر تھی. وہاں اس کا کوئی حکم نہیں چلتا تھا. اس لیے آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے تھے، دربار میں رہتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کا اور دعا بھی مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، کیونکہ تیری رہنمائی کے بغیر میں نہ پہنچ پاؤں گا.
بہرحال قتل کا فیصلہ ہو گیا، شہر کے کنارے سے ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ موسیٰ نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر مدین کا ارادہ کیا، اس لیے بھی کہ مدین کا علاقہ وہ تھا جہاں ان کو پتہ ہے کہ میرے دادا کا ایک بھائی بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ شادی کی تھی، ان کی ایک بیوی، کتورہ بھی آتا ہے، کنتورہ بھی آتا ہے نام، اور مدین جو ہے علاقہ وہ مدین ملئی تھا۔ ان کے جو بیٹے ہوئے آگے ابراہیم علیہ السلام کے، ان میں ایک مدین بھی تھا، یہ مدیان تھا۔ تو بہرحال یہ وہی علاقہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ شعیب علیہ السلام مدین سے تعلق رکھتے تھے، تو بہرحال آپ کو لگا کہ اسی شہر میں جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی، لمبا سفر، پورا ریگستان، ایک صحرا طے کر کر جانا تھا۔ ٹوٹی جوتی، اللہ اکبر، کتنی دیر چل سکتی تھی جوتی؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام، بہادر تو بہت تھے، وجاہت والے بھی تھے، سب سے بڑی بات ایمان والے تھے، چل پڑے، حکمت اور علم والے تھے، چل پڑے۔ سمجھ میں آ گئی کہ اب دیر نہیں کی جا سکتی، اللہ کا حکم، اللہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کی، ویسے ابھی تک مبعوث تو واپسی پر ہوں گے مدین کے راستے سے، لیکن اللہ مدد فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ بہرحال مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا، نہ کوئی رفیق، نہ کوئی رہنما، نہ کوئی گائیڈ، نہ کوئی نقشہ، اللہ اکبر، چل پڑے اللہ کے بھروسے پر، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے۔ راستے میں جو ملا، کوئی پھل مل گیا، جو ملتا تھا وہی توشہ آپ کا تھا، جو کچھ کھانے کو ملا درخت کے پتے تک بھی کھانے پڑے، اللہ اکبر۔ جوتا تو گھسی گیا، آہستہ آہستہ پاؤں بھی زخمی ہونے شروع ہوئے، اللہ اکبر۔ جیسے کہ بات ہوئی کہ مصر جو ہے یہ علاقہ تھا جہاں سے صحرائے سینا کو عبور کر کر مدین جانا تھا، اس لیے کہ وہ مصر، یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، یہاں اس کا حکم نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دن رات چلتے ہوئے پہنچ کے مدین۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 23 میں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، پھر جب وہ مدین میں کنویں کے پاس، چشمہ یا کنواں جو بھی تھا، پانی کے پاس پہنچ گئے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو انہوں نے ایک گروہ کو پایا جو وہاں پر پانی پی بھی رہے تھے اور اپنے مویشی جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، مدین پہنچ گئے۔ اب آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جو گات تھا، جہاں جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا تھا اور لوگ اپنے لیے بھی پانی لے رہے تھے، کنواں تھا جہاں سے پانی لیا جا رہا تھا۔ اب وہ غور کر رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا، اگلی آیت میں آتا ہے، بلکہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ، آیت نمبر 23 کا اگلا حصہ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور آپ نے پایا وہاں ان لوگوں کے علاوہ دو عورتوں کو، اپنے ریوڑ کے ساتھ، اپنی بیر بکریوں کے ساتھ۔ کالا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیچاری کیوں کھڑی ہیں، اور آپ نے کافی غور کیا ہوگا، کافی وقت غور کر کے آپ نے جب دیکھا کہ یہ دونوں بیچاری کھڑی ہیں اور یہ اپنے جانور روک رہی ہیں، جانور جو ہیں پانی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پلا نہیں رہی، روک رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے، یہ سارا سین دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اللہ اکبر۔ رسالت کی یہی شان ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، کیسے رہ سکتے تھے کہ یہ بیچاری عورتیں کتنی دیر سے کھڑی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور کمپیل کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں، اور ان بیچاریوں سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ کالا ما خطبکما، پوچھا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں اپنے جانوروں کو تم اپنا پانی پلا رہی، کیوں کھڑی ہو، تم کتنا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ کالا تھا، تو وہ دونوں بولی، لا نسکی حتی، کہتی ہے کہ ہم نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ یصدر الرعاء، کہ جب تک کہ یہ دوسرے پانی نہ پلا لے، وابونا شیخ، اور ہمارے گھر میں جو واحد ایک مرد ہے وہ ہمارا باپ ہے جو بڑا بوڑھا ہے، کبیر، بہت برا، بہت برا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، آپ نے، کیونکہ آپ کے اندر جلال تو بہت تھا، الحمدللہ،
جیسے جیسے ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں، اور جیسے جیسے ہمارا تعارف ہوتا جائے گا تو ہمیں نظر آئے گا کہ کتنی زبردست پرسنالٹی تھی۔ تھکے ماندے کہاں سے آئے، اللہ اکبر، سفر کر کے آ کر کنویں کے پاس رکے، دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے کھڑی ہیں، وہ اپنے ریور کو روک رہی ہیں، بکریوں کو بیڑوں کو روک رہی ہیں، بکریاں اور بیڑیں جانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی پیاسے، جانور پیاسے تھے، لیکن یہ ان کو روک رہی ہیں۔ تو اب رہا نہ گیا، ان دونوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتے۔ کہا کیوں نہیں پانی پلا رہی، تم بھی پانی پلاؤ۔ کہا ہم نہیں پلا سکتی، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم رکیں گی، جب یہ سارے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پلائیں گی۔ اور لازم بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایک باپ ہے جو بوڑھا ہے، باپ ہمارے گھر میں واحد مرد جو ہے باپ ہے ہم دونوں کا، جو بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا، بہت معمر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، لڑکیوں کو دیکھا۔ قانون کی بالا تاری تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہی ہوتی ہے جہاں انصاف ہو، ورنہ تو قانون تو ایسے ہی چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے۔ جس میں طاقت ہے وہ اپنا حق حاصل کر لیتا ہے، اور کمزور اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا۔ دولت مند انصاف خرید لیتا ہے معذرت کے ساتھ، اور غریب کو سالوں سال انصاف نہیں ملتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا، اور دیکھیں ہر جگہ پر ہر ضعیف کے ساتھ، کمزور کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، وہ دونوں عورتیں کمزور تھیں، عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی مدد کی جائے، طاقت کے بل پہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ پورے کی پوری بھیڑ کو کراس کرتے ہوئے اندر گھسے، اور آپ نے جا کر سب کو پیچھے کیا اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ڈول جو کئی لوگ مل کر کھینچ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ ایک تو پہلے بھی طاقتور تھے، جلال تھا آپ کے چہرے پر، کوئی بھی آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر آپ نے وہ ڈول جو کئی لوگ مل کر کھینچ رہے تھے، جب آپ نے اکیلے کھینچ لیا تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اس شخص کے ساتھ مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پانی پلایا ان عورتوں کی بکریوں کو، اور پھر آپ نے صرف پانی پلا کے ان کے پاس چھوڑا، اور آپ علیہ السلام ایک طرف چل پڑے، سائے کی طرف، جس کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 24 میں، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، بس آپ نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے، اللہ اکبر، اور پھر ان کا ریور ان کے حوالے کر کر آپ نے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، بس بات کی، ریور حوالے کیا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ایک طرف چل پڑے سائے کی طرف، اور جا کے دعا کی، اے رب، اے میرے رب، بے شک جو بھی تم میری خیر ڈالے اس کا میری جولی میں تو فقیر ہوں، تھکے ماندے، اللہ اکبر، وہی لباس جسم پر، جوتی پھٹ گئی، پاؤں زخمی، پاؤں کی کھال ادھر گئی، بھوکے پیاسے، یہ سب کچھ، اور پھر رہا بھی نہ گیا، ظلم بھی پھر بھی نہ دیکھا گیا، مظلوم کی مدد بھی کر دی ان مظلوم عورتوں کی، اور پھر سائے میں آ کر اللہ سے دعا کی۔ بڑی خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت دعا۔ انشاءاللہ اس دعا کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو چکی کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ کے کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا جو طاقتور تھا اس کا قانون چل رہا تھا، وہ پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتا، جو اس سے کمزور تھا، اس کے بعد جو اس سے کمزور تھا، اور دو لڑکیاں کھڑی تھیں اپنے ریور کو لے کر روکے ہوئے، ان کے گھر میں ایک بوڑھا باپ تھا، کوئی اور مرد نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا یہ ظلم، آپ نے کہا یہ حق تلفی میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نے ان کے ریور کو لیا اور سب کو ہٹا کر وہ جو قانون وہاں چل رہا تھا پانی پلایا اور ان کو واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا قانون ہے تو پھر یہی ہوگا،
اور پھر آپ ایک سائے کی طرف چلے گئے اور اللہ سے ایک دعا کی، بڑی خوبصورت دعا، اللہ اکبر، ربی انی لیما انزلتا الیہ من خیر فقیر، ہے اللہ جو بھی خیر تو میری جولی میں ڈالے اس وقت میں تیرا فقیر ہوں، اور ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ ہے اور اللہ ہے غنی بے نیاز، کسی کی احتیاج نہیں، اللہ اکبر۔ اور یقین جانے اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ اکبر، ہم تو سب فقیر ہی ہیں اللہ کے، ہر قدم پر اللہ کے فقیر، اولاد چاہیے اللہ سے مانگتے ہیں، رزق چاہیے اللہ سے مانگتے ہیں، بیماری آئی شفا اللہ سے مانگتے ہیں، ہدایت صرف اللہ سے مانگتے ہیں، مدد صرف اللہ سے ان چیزوں پر جو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھیں یہ بہت سارا، میں آج بھی ایک جگہ کلپ دیکھ رہا تھا، تو لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگتے، آپ فلاں سے موٹر سائیکل پنچر ہو تو مدد اس سے نہیں مدد لیتے، یا آپ کسی کو کہتے ہیں دھکا لگا دو۔ جو دیکھیں اس کو ایک بات کو ہم سمجھ لیں، وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ وہ بات، وہ چیز جو تو سبب ہے، میں اگر کسی کو پانی کے لیے کہوں کہ یار پانی پلا دے، وہ پانی پلا دے گا تو وہ اس کے اختیار میں تھا۔ اب ایک شخص کو میں جس کے پاس پانی پلانے کا اختیار ہے، میں کہوں میرے لیے نیاگرا فال ادھر لے آؤ تو وہ نہیں لا سکتا، بات سمجھنے کی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ اس سے ایروپلین مانگنے کے جا مجھے ایروپلین خرید لا دے، مجھے تحفہ دے دے، کیسے خرید کے دے گا وہ آپ کو؟ جہاز نہیں خرید سکتا۔ مجھے امریکہ پہنچا دے، وہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا بغیر کسی سبب کے۔ یہ سب دنیا جو ہے ایک سبب کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھیں، آپ کی مبارک زندگی ہی ہمیں شرک سے بچا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں ہر اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں، اور جسے نہیں جانتا اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ سمجھیں اس بات کو، اللہ خیر کرے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ سے خیر مانگی کہ اللہ جو بھی خیر تو میری جولی میں ڈالے میں اس کے لیے، میں تیرا فقیر ہوں۔ لڑکیاں گھر آ گئیں، وقت سے پہلے پانی پلا کے آ گئی، ابھی تو شاید ان کو بیچاری کو 4-5 گھنٹے اور کھڑا ہونا تھا۔ باپ ان کے خلاف عادت، خلاف توقع پہلے آنے سے پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ دریافت کرنے والی لڑکیوں نے سارے کا سارا ماجرا سنا دیا، بیٹیوں نے سنا دیا کہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو پردیسی تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، اس طرح اس نے ہماری مدد کی۔ باپ نے کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد ایک قریبی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے پیغمبر اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں کیا مانگنے میں تکلیف ہے؟ اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، زندہ ہوں تو کئی ڈیمانڈیں کرتے ہیں آپ سے۔ اللہ اکبر، یہاں پر کون ہے؟ بہت جلال والے موسیٰ علیہ السلام، ربی انی، کہ بے شک اللہ جو بھی نعمت تو میری جولی میں ڈالے میں تیرا فقیر ہوں۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو ایک بیٹی سے کہا کہ اس کو بلا کے لے کر آؤ، کون ہے یہ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ بیٹی وہاں سے نکلی شرم و حیا کے ساتھ، نیچے نظریں جھکائی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سوچا، پھر اس کو اللہ کی مدد سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری فیصلہ کرنا ہے، چل پڑے۔ چلنے کا انداز کیا تھا؟ وہ تو حیا کے ساتھ آئی تھی۔ آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جا، یعنی پیچھے تو چل، میں آگے چلوں گا، ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لے، اگر دائیں طرف جانا ہوگا تو کنکری دائیں طرف پھینک دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا، لیکن خود آگے چلے تاکہ وہ لڑکی آپ کی نظر میں نہ ہو، اور وہ بھی شرم و حیا کے ساتھ آپ کے پیچھے چلی۔ اور آپ وہاں پر پہنچ گئے، یعنی اس گھر میں پہنچ گئے، اپنا جا کر سارا قصہ بھی سنا دیا۔ بہرحال اس گھر میں پہنچ گئے، اب قصہ بھی سنا دیا۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں، اللہ فرمانے وجاءتہ، پس وہ آئی اس کے پاس، احداہما، ان میں سے ایک، تمشی،
अलस्तहया बड़ी हया के साथ एक चलती हुई, बड़ी शर्म हया के साथ चलती हुई कहने लगी कि मेरा बाप तुम्हें बुलाता है लियजज़िया का, ताकि तुम्हें बतला दे अजरा मा सक़ई तलाना, जो तूने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, जो हमारे लिए काम किया है, उसका बदला दे। फलम्मा जा आहू, फिर जब वो चल पड़े वहाँ पर और पहुँच गए, और फिर जब सुना दिया अपना किस्सा जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुज़रा था, यानी कैसे वो फ़िरौन के घर में पले, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, फिर क्या उनके साथ हुआ, कैसे किप्ती का कत्ल हुआ, कैसे वो वहाँ से भागे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ उसने पूछा होगा जो बाप था लड़कियों का, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो आपने अपना पूरा फलम्मा जा आहू व कस्सा अलैहिल कसस, तो अपना किस्सा सुना दिया। काला ला तहफ, तो कहा उस बुजुर्गवार ने कि ना खौफ कर, नजौता मिनल कौमि ज़ालिमीन, तो निजात पा चुका है, यहाँ उनका नहीं चलता, वहाँ यहाँ उनका कोई अमल दखल नहीं है, तू ज़ालिम लोगों से निजात पा चुका है। खाना खिलाया होगा, लाज़म बात है, उनको आराम से बैठाया होगा, फिर हमदर्दी की होगी, फिर किस्सा सुना होगा। बहरहाल उन्होंने सारा कुछ बता दिया। अब उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, या बतिस्ताजिर, कि ए अब्बा जान, या बाती, ए अब्बा जान, इस्ताजिर, कि एक काम करें, इस्ताजिर हो, कि इसको उजरत पर रख लें। किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी, मूसा हमारे लिए काम भी कर दे करेंगे, हमारे लेबर को पानी पिलाए करेंगे। कालतिख्ताहुमा या बतिस्ताजिर हो, कि कहने लगी कि अब्बा जान, इसको आप उजरत पर रख लें, कि बेशक बेहतरीन वो है जिसको उजरत पर रखा जाए, अल-कवियुल अमीन, जो कुव्वत वाला भी हो और अमानतदार भी हो। कवि और अमीन। लड़की ने जब कह दिया कि कवि और अमीन है, तो बाप ने पूछ लिया, बाप को ये गुफ्तगू अजीब सी मालूम हुई कि ये मेरी बेटी ने कहा है। कहा तुझे कैसे इसकी कुव्वत और अमानत का अहवाल मालूम हुआ, कैसे पता चला कि ये बड़ा कुव्वत वाला भी है, और कैसे पता चला कि ये अमानतदार भी है। तो अब बोल उठी वो लड़की कि जब इसने जाकर कुएं से बीर हटाई, तो वो डोल जो कई लोग मिलकर खींचते थे, इस अकेले ने खींचा, और जिस तरह इसने बीर को हटाया तो अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कितनी कुव्वत है। या ये कि कहते हैं कि कुएं पर कोई पत्थर भी रखे जाते थे, वो पत्थर हटाना बड़ा मुश्किल काम था, कई लोग मिलकर हटाते थे, कुएं पर पत्थर था, लेकिन ज़्यादा जो मुफस्सिरीन गए हैं वो डोल की तरफ ही गए हैं। बहरहाल, और दूसरा ये कि जब मैं इसको बुलाने गई तो होता तो ये कि कहता कि मुझे कि आप आगे चलें, मैं पीछे आता हूँ, तुम आगे चलो, लेकिन ये इतना शर्मो हया वाला है कि इसने नज़रें झुकाई हुई थी और मुझे कहा कि मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे चलो, और मुझे ठेकड़ी के साथ, कंकड़ी के साथ इशारा करना, दाएं तरफ फेंकोगे तो मैं दाएं मुड़ जाऊँगा, बाएं तरफ जाना होगा तो बाएं तरफ फेंक देना। तो जब ये इतना ताकतवर भी है तो मैंने इसलिए कहा है। बाप ने गौर व फिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का अहवाल सुना, चेहरे से अल्लाह अकबर शराफत जलाल टपक रहा था। बाप समझदार आदमी था, दुनिया देख चुका था। बहरहाल उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा एक काम करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदब नतैया हातैन, कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से एक का तेरे साथ निकाह कर दूँ। अल्लाह, लेकिन शर्त भी रखी, इस शर्त पर कि तू 8 साल जो है, समानी जो है 8 साल जो है वो उजरत पर काम करेगा। इस उजरत पर मैं अपनी बेटी, इनमें से एक बेटी का तेरे साथ निकाह कर दूँगा। फ़ैन अतममता अशरा, हाँ अगर तू 10 साल पूरा करे, फ़मिन इंदी का, तो ये तेरी तरफ से मेहरबानी होगी। और मैं नहीं चाहता अन अशुक्का अलैक, कि मैं तुझ पर कोई भी किसी किस्म की ज़्यादती करूँ। सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस्सालिहीन, और अनकरीब जब तू मेरे पास रहेगा तो तू जान लेगा
مجھے تو نیکوکاروں میں پائے گا، صالح لوگوں میں سے پائے گا۔ بزرگ باپ جو ہے، اللہ اکبر، اس کو لگا کہ یہ شخص چہرے سے جو ٹپک رہا تھا اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو میرے گھر رہ جاؤ، اور میں ایک اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ 8 سال تک تم پھر یہاں رہو گے، یہ نہیں ہوگا کہ تم اگلے 2 سال بعد چلے جاؤ، اور اجرت جو ہے وہ بھی ملے گی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اللہ نے دونوں چیزیں دے دیں۔ دعا مانگی تھی، ربی انی لیما انزلتا، اللہ جو بھی نعمت تو میری طرف کرے، کہ اے اللہ جو بھی نعمت تو میری طرف اتارے میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ نے دعا سن لی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر بھی ہو گیا، گھر والی بھی مل گئی، اور روزگار کا سلسلہ بھی ہو گیا۔ حق مہر یہ طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال کرنے پڑیں گے، اور اگر 10 سال کریں تو یہ ان کی مہربانی ہے، یعنی جو بھی مدت ان کو پسند ہو کریے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے، یہ میری خوشی پر چھوڑ دے، دونوں مدتوں میں سے جو مدت مجھے سمجھ میں آئے گی میں کاٹ دوں گا، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔ بہرحال یہ نکاح کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چل پڑے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، میں جو بھی مدت چاہوں گا پوری کروں گا، لیکن آپ مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے، زور زبردستی نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور واللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر، اللہ ہمارے گواہ ہے، وہ کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شرط پر وہاں رہنے شروع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی، اس کے بارے میں آتا ہے، سعید بن جبیر نے ایک یہودی نے پوچھا کہ کتنی مدت پوری کی، تو آپ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول ہمیشہ کامل مدت کرتے ہیں، یعنی آپ 10 سال رکے، یعنی موسیٰ علیہ السلام 8 کے بجائے مہربانی والا معاملہ کرتے ہوئے 10 سال وہاں رکے۔ ان کی بیوی کا نام صفورہ آتا ہے۔ مدت پوری ہونے پر وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے، باپ نے سسر نے ساتھ کچھ بکریاں بھی دے دیں۔ اس طرح یہ 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے اب کچھ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے خسر کون تھے، بس ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جو ان کے سسر تھے، حالانکہ شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اگر یہ شعیب علیہ السلام ہوتے اور عذاب جو آیا تھا مدین والوں پر، اس کے بعد قوم کے لوگ ان کے خدمتگار ہوتے۔ حالات اور جو قرین و قیاس ہے اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ شعیب علیہ السلام وہ نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرما رہے جیسے ان کا زمانہ تو لوط علیہ السلام کے پاس کا تھا، جو مدین والوں کا تھا، کیونکہ اللہ نے ان سے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ قوم لوط کا جو انجام ہوا وہ تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، جو کہتے ہیں کہ نہیں تھے، ان کی بات زیادہ مستند لگتی ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان قصوں میں جتنی بھی سیکھنے کی باتیں ہیں، جتنا سبق ہے، اس سے مستفید فرمائے، اور جو بھی عبرت کا سامان ہے اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی باتوں سے عبرت پکڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم